اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 56 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس عمر میں مجھے یہ خوشخبری سنا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل سچی ہے، یہ حق بات ہے کہ اللہ آپ کو ایک بے غلام علیم، علم والا دانش مند قسم کا بیٹا عطا فرمائیں گے، اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ مایوس نہیں ہوتے، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ قال، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَمَن یقنط، اور کون ہے نا امید، یعنی میں تو نا امید نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے۔ نا امید مایوس وہ ہوتا ہے من رحمت رب ہی، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، جو حق کی راہ سے بھٹکا ہوا ہو۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے حق سمجھتا ہوں، حقیقت سمجھتا ہوں، اللہ کی توحید کو جانتا ہوں۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، جو رائے حق سے بھٹکے ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ ایک عمر کے تعجب کا انہوں نے اظہار کیا تھا، مایوسی نہیں کی تھی۔ یعنی غم اور نا امیدی اور ڈپریشن جو ہوتی ہے انسان کو، وہ ایمان والوں کو کبھی نہیں ہوتی۔ انہیں ہر حال میں اپنے رب پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے اس میں حکمت ہے، ہمارے لیے بہتری ہے۔ اس لیے وہ اس امید پہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر اور غم نہیں ہے، ہمارا رب ہمارا خیال کرنے والا موجود ہے، جو ساری کائنات کا خیال کرنے والا ہے۔ تو ہم ایک انسان کی ضرورت یا ایک انسان کی پریشانی تو رب کے لیے کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوتا جو ایمان والا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی ڈپریشن میں اور ان میں نا امیدی میں اور غم میں اتنا نہیں ڈوب جاتا، بس آتا ہے انسان کو جھٹکا، پھر رب نکال لیتا اس کو۔ قال، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے گئے لوگو۔ قال خطبکم، کیا ہے تمہاری مہم، کیا ہے تمہارے ذمہ کام، ایھا المرسلون، اے فرشتو، اللہ کے فرشتو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ اتنی خوشخبری سنانے کے لیے بیٹے کے لیے یہ فرشتوں کا گروہ نہیں آتا، اصل بات کوئی اور ہی ہے۔ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو خوشخبری ہوگی، اب بتاؤ کہ اصل تمہارا کام کیا ہے۔ یعنی بندہ مومن جو ہے اس کے پاس اتنی بصیرت، اور وہ تو پھر اللہ کے نبی ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد کچھ اور ہے جس وجہ سے فرشتے آتے ہیں۔ اس لیے ان کے ذہن میں یہ کھٹکا اور پریشانی تھی۔ قالو، کہا انہوں نے، فرشتوں نے جواب دیا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اس قوم کی طرف جو مجرم ہے، اللہ کی جو گناہ گار ہے، رب کی نافرمان ہے، اس قوم کے عذاب کے لیے، تباہی کے لیے بھیجا ہے۔ الا آل لوط، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کے۔ الا آل، کنبہ لوط علیہ السلام کا، اس کے علاوہ وہاں بستی میں کوئی ایمان والا نہیں ہے، اللہ نے اس کی تباہی کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ لوط علیہ السلام نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے، لیکن اللہ نے کہا کہ اے خلیل اللہ، میرے انصاف میں راستے میں نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آ سکتا، آپ اس سے اعراض کریں، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ آج پتہ نہیں ہم کس غلط فہمی کا شکار ہو گئے، شیطان نے ہمارے دلوں میں ایسی چیزیں خوشنما کر کے ڈال دی ہیں کہ ہم عمل سے دور ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سے دور ہو گئے، اور اس قرآن سے دور ہو گئے۔ مجرموں کی طرف بھیجا گیا ہے، اور سوائے آل لوط کے، اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اجمعین، ان سب کو ہم نجات دے دیں گے، ایمان والوں کو ہم نجات دے دیں گے،
اور وہ صرف ایک گھر ہے اس پوری بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کا، اور اس میں سے بھی کیا، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی، قدرنا، اس کے لیے طے کر دیا گیا، اس کے لیے مقرر کر رکھا ہم نے، انہا انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ یعنی جو قوم کو عذاب آئے گا، اصل کیا تھا کہ ان کی ہمدردی اس گمراہ قوم کے ساتھ تھی، اسی نسبت سے صرف اور صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں وہ صحیح صاحب ایمان تھے، ان کی بیوی کی ہمدردی جو ہے وہ پوری کی پوری ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ انسان کا انجام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمان بھی ہے، انسان جن سے محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے۔ یعنی پوری قوم میں صرف 3 مومن لوگ تھے، ایک لوط علیہ السلام اور 2 ان کی بیٹیاں، بیوی بھی تھی ایمان والی لیکن دل سے نہیں تھی، اس کی ہمدردی قوم کے ساتھ تھی۔ اور یہ فرشتوں کے آنے کی اطلاع بھی آگے ہم یہ بھی انہوں نے قوم کو دی تھی کہ ہمارے گھر اس طرح کر کے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں لوط علیہ السلام کے۔ فلما جاء آل لوط، اور جس وقت آئے وہ لوط علیہ السلام کے پاس، المرسلون فرشتے، جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کے ان کے لوط علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس پہنچے۔ اب دیکھیں یہاں آل سے مراد کون ہے؟ ابراہیم لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں، بیٹیاں بھی انسان کی آل ہوتی ہے، بیٹیاں بھی انسان کے کنبے سے ہوتی ہیں۔ قالا، کہا لوط علیہ السلام نے، انکم قوم منکرون، بے شک تم وہ لوگ ہو میں تمہیں نہیں پہچانتا، منکرون تم میرے لیے اجنبی ہو، نا آشنا ہو، نا پہچان ہو، میں نے تمہیں نہیں پہچانا کہ تم کون ہو۔ یہ علاقے کے اس سے چونکہ تعلق نہیں تھا ان کا، ہر علاقے کا جہاں انسان ہوتا ہے اس کی شکل و صورت، اٹھنا بیٹھنا، عادات سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، تو فرشتوں نے ان کو جواب دیا، بلکہ جئناک، لائے ہیں ہم آپ کے پاس، اے لوط علیہ السلام ہم آپ کے پاس ہیں، بما، اس چیز کو، کانوا فیہ، جس میں آپ کی قوم یمترون، شک کرتی ہے۔ آپ کی قوم شک کرتی ہے کہ انہوں نے آپ کو بھی جھٹلایا، ایمان نہیں لا رہے، اللہ کی توحید پہ بھی ایمان نہیں لا رہے، اپنی من مانی گندی زندگی گزار رہے ہیں، تو عذاب نہیں آ رہا، وہ اس پہ خوش ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اور بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اللہ فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہے جس عذاب میں آپ کی قوم شک کرتی ہے۔ یعنی قوم لوط کے جو عذاب کی امید نہیں تھی اور قوم اس شک میں ہوگی کہ عذاب نہیں آنا، ہم ٹھیک ہیں اور نعوذ باللہ لوط علیہ السلام غلط ہے، تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس شک کو، ان کا شک دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ، اور آئے ہیں ہم آپ کے پاس، بالحق، کے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، سچائی کو، حق کو غالب کرنے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، یا ہم آئے ہیں، حق کا مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، ایک حکم کے تحت آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور لازمی ہم سچے، ہم جو بات آپ سے کر رہے ہیں یہ رب کی طرف سے، اور لازماً ہم آپ سے حقیقت بیان کر رہے ہیں، سچ بیان کر رہے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور آپ لے کر چل پڑیں، اسرا ہوتا ہے رات کا سفر کرتے ہوئے آپ نکلیں، بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کے، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک ٹکڑے میں، رات کے یعنی پچھلا پہر ہوتا ہے، جیسے رات تقسیم ہوتی ہے نا، پہلا پہر، درمیانی رات، پھر آخری حصہ، تو جو رات کے ایک آخری حصے میں اس ٹکڑے میں آپ نکلیں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور پیروی کریں آپ ان کی، یعنی آپ کے گھر والے آگے آگے ہوں، آپ ان کے پیچھے ہوں، جیسے ایک گلہ بان ہوتا ہے، گلے کی نگہبانی کرتا ہے، وہ ہمیشہ گلے سے پیچھے ہوتا ہے اور سب پہ نظر رکھتا ہے، ایسے ہی فرشتوں نے ان کو کہا کہ آپ پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کے گھر والے آگے آگے ہوں گے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، اور کوئی بھی تم میں سے مڑ کر نہ دیکھے، جب قوم پہ عذاب آئے، ان کی چیخ و پکار ہو یا کچھ بھی ہو، تو آپ نے ان سے ایسے تعلق توڑ کے جانا ہے اور اپنے رب کا حکم ایسے ماننا ہے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے، منکم احدن، کوئی ایک بھی، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آپ وہاں چلے جائیں جہاں آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، اس منزل کی طرف، اس مقام کی طرف آپ چلے جائیں جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نکلنے کا وقت بھی بتا دیا، چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور مڑ کر نہ دیکھنے کا کہ ان لوگوں کی اب کوئی ہمدردی آپ کے ساتھ، آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے،
اب یہ اللہ کے مجرم ہے تو اللہ نہیں پسند کرتا اس کے مجرموں کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کرے۔ تو یہ قدرتی چیز ہوتی ہے، جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا اس کو پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے۔ جس کو اللہ پاک نے نصیب فرمایا ہے مدینہ جانا، مکہ جانا حج اور عمرے کے لیے، تو جب انسان نکلتے ہیں وہاں سے سارے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا مدینہ سے نکلیں کیا مکہ سے نکلیں، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، مڑ مڑ دور سے کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ ٹاور نظر آ رہا ہے، وہ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، وہ فلاں چیز نظر آ رہی ہے، وہ فلاں چیز نظر آ رہی ہے، دیکھتا جاتا ہے انسان، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، سارے لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے، تو کیا ہوتی ہے؟ وہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی آپ محبت آپ کے دل میں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو مڑ مڑ کے دیکھیں، بس جائیں، اللہ کا حکم جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور وہاں جائیں جہاں آپ کو جانے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور پھر فیصلہ کر دیا ہم نے، اللہ نے، علیہ ان کے اوپر عذاب کا، ذَلِكَ الْأَمْرِ جو کہ بات تھی، جو حکم تھا، جو اللہ کا حکم تھا وہ ان کے اوپر نافذ ہو گیا، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ ان دابرا، اور بے شک جڑیں، ہاؤلاء ان لوگوں کی مقطوعاً کاٹ دیں گئی، ان کو مصبحین صبح کے وقت، یعنی یہ جو صبح کا وقت تھا اس کے وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بنیاد سے ختم کر دیا، یعنی ان کی نسلوں کو بھی ختم کر دیا، ان کو بھی ختم کر دیا، ان کے گھروں کو بنیاد سے ہلا دیا اور ان کی بنیادیں ہی ختم ہوگی، یہ ساری کی ساری نسل تباہ و برباد ہوگی، سوائے ان تین ایمان لانے والوں کے اللہ تعالیٰ نے سب کو پکڑ لیا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اب اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کو خبر دے دی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ تھا اس قوم کی جو اخلاقی حالت تھی کہ وہ کس حال میں پہنچے ہوئے تھے، تو وہ آئے شہر والے اس خبر سن کے، اہل شہر جو ہے یستبشرون، خوشیاں مناتے، دوڑتے اور ناچتے کودتے خوش ہوتے ہوئے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے۔ قالا، کہا انہوں نے، ان ہؤلاء، کہا لوط علیہ السلام نے، یہ لوگ ضیفی میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تو مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کرو، رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، اور مہمانوں کے سامنے شرمندگی انسان کو ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے، عام گھر کے مہمان بھی آ جائیں تو بندہ چاہتا ہے کہ بچے بھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے مہمانوں کے سامنے شرمندگی ہو، تو وہ تو کس نیت سے بدبخت آئے تھے۔ انہوں نے، لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان کے مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اس رب سے ڈرو۔ ایک نبی کے گھر میں پھر مہمان، ان کی عزت کا خیال نہیں کرو، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے بے آبرو نہ کرو، میری کچھ عزت کا خیال کرو، میرے مہمانوں کی عزت کا خیال کرو۔ مہمانوں کی بےزتی اصل میں تو میزبان کی بےزتی ہوتی ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال